جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری زندگی میں یہ تیسرا یا چوتھا موقع تھا جب مجھے اس طرح کسی کتے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر بندے کی ایک سائیکی ہوتی ہے، کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس میں کیسے پختہ ہوئیں۔ مجھے بھی ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے جو انسان پر کتے چھوڑتے ہیں اور کتے کے بلبوتے پر کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ایسا موقع آیا میرے اندر شدید ہیجان سا پیدا ہوا اور کتے کے ساتھ ساتھ کتے کے مالک کے لیے بھی میرے دل میں خوب عجیب طرح کی بے رحمی اودھ کر آئی۔ ایلشین نے گھوم کر رخ میری طرف کیا تو میں بھی تڑپ کر اوندھا ہو گیا۔ اب وہ میرے نشانے پر تھا۔ جو ہی اس نے چھلانگ لگائی میں نے لبلبی دبا دی۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ گولی یقیناً کتے کی کھوپڑی میں لگتی لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ نشانہ خطا جانے کا سبب وہ دراز قد شخص تھا جس نے عین فائر کے وقت مجھ پر لاٹھی سے حملہ کیا تھا۔ لاٹھی کی ضرب نے میرے دائیں بازو کو سن کر کے رکھ دیا۔ کتا غراتا ہوا میرے اوپر آ گرا تھا۔ وہ بے حد وزنی اور بدبودار کتا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر جبڑا آزمایا لیکن دانتوں میں صرف جیکٹ ہی آئی۔ کتے کا خون آلود پیٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اسے گولی لگی ہے۔ ایک پابندے نے رائفل میری طرف سیدھی کر رکھی تھی اور چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ رائفل اب میرے بائیں ہاتھ میں تھی اور دایاں ہاتھ کتے کی پچھلی ٹانگ پر جم چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے میں سیدھا ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تینوں پابندوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے لہیم شہیم ایلشین کو پچھلی ٹانگ سے پکڑ کر گھمایا اور بے پناہ نفرت سے ایک پابندے پر دے مارا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر نظر آ رہی تھی۔ کتے اور اس کے مالک کا تصادم جتنا اچانک تھا اتنا ہی شدید بھی تھا۔ دونوں جیسے اڑتے ہوئے ایک 20 فٹ گہرے کھڈ میں جا گرے اور وہاں سے ڈھلان پر لڑک کر مزید نیچے چلے گئے۔ باقی دونوں افراد ایک لمحے کے لیے اس منظر کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ میں نے لپک کر رائفل بردار کی رائفل پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ٹانگ کی جچی تلی ضرب لگائی۔ وہ حلق سے اوق کی آواز نکالتا وقت گھاس پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے رائفل گھما کر دور جھاڑ جھنکار میں پھینک دی۔ لاٹھی بردار نے اس موقع پر خلاف توقع دلیری اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک نعرہ سا بلند کر کے پہلو سے جھپٹا اور لاٹھی میرے ہاتھوں پہ دے ماری۔ ایک بار پھر دائیں بازو پر چوٹ لگی اور رائفل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ لاٹھی کا دوسرا وار میں نے پیچھے ہٹ کر بچایا اور رائفل سونت لی، لیکن جو ہی قدم آگے بڑھانے کے بعد میرا پاؤں زمین پر آیا ایک جھٹکے سے میری ٹانگ کولے تک جھنجھنا گئی۔ اس کے ساتھ ہی کھٹکے کی آواز آئی اور ٹخنے کے پاس شدید درد کا احساس ہوا۔ دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ اپنے ٹخنے کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے میں جان چکا تھا کہ کیا گزری ہے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، زمین گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھی اور یہ مقام بستی سے پھوٹنے والے راستوں سے کافی ہٹ کر تھا۔ ایسے مقامات پر تالا آزما شکاری اکثر جنگلی جانوروں کے لیے پھندے لگا دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو تو ایسی جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی باہر کا شخص اگر زیر استعمال راستوں سے ہٹ کر چلے تو ایسے پھندوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے دل کڑا کر کے نظر کا زاویہ بدلا اور پنڈلی کا نچلا حصہ ایک چوبی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کے بنے ہوئے 2 کمان کی شکل کے ٹکڑے تھے۔ انہیں ایک اسپرنگ سے مربوط کر کے مٹی اور گھاس میں چھپایا گیا تھا۔ پاؤں کا وزن پڑتے ہی وہ گولی کی رفتار سے بلند ہوئے تھے اور ٹخنا جکڑ لیا تھا۔ مقام شکر تھا کہ یہ شکنجہ لکڑی کا تھا، ورنہ پنڈلی کی ہڈی بھی انا للہ ہو سکتی تھی۔ میں نے ٹانگ کو حرکت دینی چاہی تو اندازہ ہوا کہ زور لگانے پر یہ انا للہ والا کام اب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شدید ٹیس نے مجھے پشت کے بل گرنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو میرے دونوں حریف بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے چہروں پر مسرت آمیز غضب کی یلغار ہوئی اور وہ غراتے ہوئے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی تھی اس ملاپ میں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک جان 3 قالب ہو کر رہ گئے۔ بھونسے، لاتے، ٹھوکریں کیا تھی جو انہوں نے مجھ پر نچھاور نہیں کی۔ میری چرمی جیکٹ پھٹ گئی، قمیض ادھڑ گئی اور چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس دوران نشیب میں لڑکنے والا شخص بھی لنگڑاتا ہوا موقع پر پہنچ گیا اور اس پیار محبت میں شریک ہو کر میری دلجوئی کرنے لگا۔ غالباً اپنے خونخوار کتے کو خون و خون دیکھ کر اسے کچھ زیادہ راحت نصیب ہوئی تھی۔ وہ کود کود کر میری بلائیں لے رہا تھا اور دانت پیس پیس کر صدقے واری جا رہا تھا۔ مجھے مار مار کر جب وہ تینوں نڈھال ہو گئے تو آئندہ کا لاہ عمل سوچنے لگے۔ اس دوران نشیب سے 3 اور افراد بھی موقع پر پہنچ گئے۔ یہ تینوں غالباً فائرنگ کی آواز سن کر آئے تھے۔ ایک دراز قد شخص نے نئے آنے والوں میں سے ایک کی پگڑی لی اور مجھے اوندھا کر کے میری کلائیاں باندھنے لگا۔ رائفل بردار نے میرے لباس کی تلاشی لی اور جیکٹ کی جیب سے شکاری چاقو نکال لیا۔ میری دستی گھڑی، نقدی، انگوٹھی اور رائفل ان کے قبضے میں تھی۔ ان کی آنکھیں اور زبانیں مجھ پر آتش فشانی کر رہی تھیں۔ میں صرف آنکھوں کی زبان سمجھ سکتا تھا، اس لیے جب تک میرا شکنجہ نہیں کھولا
اور دھکیل کر مجھے ڈھلان تک نہیں پہنچایا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایلشین کتا مر چکا ہے۔ گولی اس کے سینے میں کہیں لگی تھی، رہی صحیح کسر پتھروں پر گرنے سے پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے خوفناک دانت نکوسے بے نور آنکھوں سے گہرے نیلے آسمان کو تک رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے رائفل کی نال سے دھکیل کر نیچے اتارنے لگے۔ رخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے بستی لے جایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناپسندیدہ تھی۔ تینوں خانہ بدوشوں سے میں نے لڑائی بھی اس لیے مول لی تھی کہ یہاں سے بچ کر نکل سکوں۔ اگر پاؤں پھندے میں نہ پڑتا تو 50% سے زائد امکان تھا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا، مگر اب وہی ہو رہا تھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ مجھے گھیر کر بستی میں لے جایا جا رہا تھا، جہاں جاگیردار قادر زمان کا اہلکار موجود تھا، اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اور کون تھا۔ ساری پلاننگ ہی ٹھپ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو یہ وسوسوں کی یلغار رہی، پھر میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ سوچنا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ہم بستی کے قریب پہنچے تو بچے، بوڑھے، عورتیں سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ جس شخص کا کتا دار فانی سے رخصت ہوا تھا، اس نے جوش میں آ کر مجھ پر لاٹھیاں برسانی شروع کر دی۔ ایک بوڑھے نے اسے روکا، غالباً اپنی زبان میں سے سمجھایا تھا کہ جنیوا کنونشن کے مطابق مجھے قیدیوں کے حقوق حاصل ہیں، یا پھر اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات ہوگی۔ نتیجتاً اس شخص نے لاٹھی چارج سے ہاتھ روک لیا اور زبانی کلامی غصہ اتارنے تک محدود رہا۔ بستی دور سے جتنی چھوٹی نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ جھوپڑوں اور خیموں نے 4-5 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا تھا۔ بھونکتے کتے، کڑکڑاتی مرغیاں، ممیاتی بکریاں اور گھورتے ہوئے مرد و زن۔ مجھے ان تمام نفوس کے درمیان سے گزار کر بستی کے ملک یعنی سردار تک پہنچایا گیا۔ اس کا چہرہ خضرا بالوں سے بھرا ہوا تھا، گھنی بھووں کے نیچے سے آنکھیں اور بھاری بھرکم مونچھیں تلے ہونٹ بمشکل نظر آتے تھے۔ چہرے کی طرح اس کا باقی جسم بھی گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ڈارون کا نظریہ یاد آنے لگتا۔ جو ہی اس کے سامنے پہنچا، ایک آدمی اونچی آواز میں بولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک دم چاروں طرف سے گفتگو کے دریا بہہ گئے۔ سب ایک ساتھ بول رہے تھے، جیسے قسم کھا رکھی ہو کہ کسی دوسرے کی بات نہ سمجھنی ہے نہ اپنی سمجھانی ہے۔ دراز قد شخص بار بار اپنی شہادت کی انگلی میری چھاتی پر ٹھوکتا تھا اور کولوں پہ ہاتھ رکھ کے سردار کے نام کی دہائی دینے لگتا۔ دھیرے دھیرے بولنے والوں کی آہ بکا نے سردار پر بھی اثر کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے نفرت کی بجلی کوننے لگی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر ایک طویل فقرہ کہا جس میں صرف 2 لفظ باشندہ اور پہاڑ میری سمجھ میں آئے۔ تاہم اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے باز پرس کر رہا ہے کہ میں کہاں سے، کب اور کیوں آیا ہوں۔